الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة فمن يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا نسأل الله ربنا أن يجعلنا ممن يطيعه ويطيع رسوله ويتبع رضوانه ويجتنب سخطه نسأل الله ربنا أن يجعلنا ممن يطيعه ويطيع رسوله ويتبع رضوانه ويجتنب سخطه فإنما نحن به وله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم
پھر اگر یہ لوگ ایمان لائیں اس جیسا ایمان جیسا تم لوگ ایمان لائے ہو، فقد اہتدوا، پھر یقیناً یہ ہدایت پا جائیں۔ اور اگر یہ منہ پھیریں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ صرف مخالفت میں ڈٹے ہوئے، پس ان قریب ان کے مقابلے میں اللہ آپ کو کافی ہو جائے گا، اور وہ اللہ بہت سننے والا اور ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ کریم نے اس آیت میں صحابہ کرام کے ایمان کو معیار قرار دیا ہے کہ جس شخص نے بھی ایمان لانا ہو وہ صحابہ کرام جیسا ایمان لائے۔ پھر صحابہ کرام میں سے اگرچہ اللہ نے ان سب کے بارے میں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا سرٹیفکیٹ دیا ہے قرآن میں کہ ان سے اللہ راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گیا، لیکن ان صحابہ کرام میں سے بعض کی فضیلت فوقیت بعض دوسروں پر بہرحال موجود ہے۔ جیسے میں نے گزشتہ سے پیوستہ جمعے میں عرض کیا تھا کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہی سب سے افضل حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سمجھتے تھے، اور اس کے بعد عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سمجھتے تھے، اور اس کے بعد عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سمجھتے تھے۔ یہ گویا ایسی ترتیب تھی جو فطری طور پر اللہ نے لگا دی۔ بھلے عمر کے بارے میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بارے میں اگرچہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان ہو کہ میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتے، لو کان بعدی نبی لکان عمر۔ اللہ اکبر! اس کا مطلب یہ ہے کہ عمر وہ خصوصیات رکھتا ہے جو ایک نبی کے اندر ہونی چاہیے، لیکن پہلا نمبر ابوبکر صدیق کا ہے، پہلا نمبر عمر کا نہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے مصلی امامت پہ کھڑا کیا، اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی ساری کاوشوں اور کوششوں کے باوجود ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آگے نہیں بڑھ سکے، لیکن جو شان، جو فضیلت اللہ کریم نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمائی ہے، ایسے لگتا ہے کہ یہ فضیلت کسی اور کو اللہ نے عطا ہی نہیں فرمائی۔ بھلا کوئی ایسا ہے جس کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہو کہ میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتے؟ بھلا کوئی ایسا ہے جس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مانگ کر لیا ہو کہ اللہ اس کے ذریعے سے اسلام کو عزت عطا فرما؟ اللہ اکبر! عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یہ عمر بن خطاب تھے تو جو لوگ اسلام کی مخالفت میں شدید تر تھے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ان میں سے تھے، لیکن تھے بڑے جری، بڑے بہادر، اور جسم اور جسمانی طور پر جو ڈیل ڈول تھی وہ بھی ایک پہلوانوں جیسا تھا، بلکہ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ پہلوان تھے اور عکاظ کے میلے میں کشتی لڑا کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے رائے بھی صاحب عطا فرمائی تھی، اور اللہ نے جسمانی طور پر بھی مضبوط کیا تھا، اور وہ جو قرآن نے خصوصیت بتائی ہے بسطۃ فی العلم والجسم، کہ جو شخص جسمانی طور پر اور علمی طور پر کشادگی دیا گیا ہو وہ ہوتا ہے اس قابل کہ اس کو امیر بنایا جائے،
تو گویا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس دونوں باتیں موجود تھیں، لیکن اسلام قبول نہیں کیا تھا، اسلام کے مخالف تھا۔ اور عام مشہور روایت یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیا کرتے تھے کہ عمر بن حشام اور عمر بن خطاب، اللہ ان دونوں میں سے کسی ایک کے ذریعے سے تو اسلام کی کو مضبوطی عطا فرما۔ اللہم اید الاسلام بأحب الرجلین الیک، جو اللہ ان دونوں میں سے من عمر بن الخطاب اور عمر بن حشام، اللہ ان دونوں میں سے جو تجھے زیادہ پیارا ہے، بأحب الرجلین الیک، اللہ عمر بن خطاب اور عمر بن حشام، عمر بن حشام جو ہے ابو جہل کا لقب تھا، ابو جہل کا نام تھا، جس کا لقب ابو جہل تھا اس کا نام عمر بن حشام تھا۔ یہ دونوں اسلام دشمنی میں بڑے آگے آگے تھے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیا کرتے تھے، اللہ ان دونوں میں سے جو شخص تجھے زیادہ پیارا ہے، بِأَحَبِّ الرَّجُلَيْنِ إِلَيْكَ، اس کے ذریعے سے اسلام کو قوت عطا فرما، اسلام کی مدد کر۔ یا پھر بعض روایات میں الفاظ ہیں اللہم اعز الاسلام، اللہ اسلام کو عزت عطا فرما۔ اور پھر بعض روایات میں یہ بھی ہے کہ اس میں عمر بن حشام کا کوئی نام نہیں ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صرف عمر بن خطاب کی دعا کیا کرتے تھے کہ اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب، اللہ عمر بن خطاب کے ذریعے سے اسلام کو عزت عطا فرما۔ بس پھر کیا تھا کہ اللہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ دعا قبول فرما لی۔ ہر اعتبار سے اللہ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فوقیت اور فضیلت عطا کی تھی۔ قریش کی ایک شاخ ہے بنو عدی، یہ بنو عدی میں سے تھے، اس لیے عدوی بھی کہلاتے تھے۔ اور جس طرح قریش کے سارے قبائل میں مختلف ڈیوٹیاں تقسیم کی ہوئی تھی، جیسے بنو ہاشم کے پاس تولیت کعبہ تھی، بنو ہاشم جو ہے یہ کعبہ کے متولی تھے، اسی طرح جو بنو عدی ہیں قریش کے قبائل میں سے، ان کے ذریعے سفارت و مفاخرت تھی۔ یعنی سفارت تو سب سمجھتے ہیں کیا ہے، کہ کوئی سفیر بن کے جاتا تھا یا کہیں کسی اور ملک کا سفیر آتا تھا تو اس کے ساتھ جو گفتگو کرنے کے لیے جو ڈیوٹی تھی وہ بنو عدی کی تھی۔ مفاخرت آج کے دور میں شاید نہ سمجھا جا سکے، لیکن قبائلی دور میں دوسرے قبیلوں کے اوپر اپنے قبیلے کا فخر جتلانا اور تقریر کرنے کے بعد ایسی گفتگو کرنا کہ آپ کے قبیلے کی فوقیت اور فضیلت دوسروں پر واضح ہو جائے، یہ بھی ایک کام تھا، اور یہ بھی بنو عدی کے ذمہ تھا۔ تو گویا سفارت بھی اور مفاخرت بھی۔ اس لیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب عمر بن خطاب تھے تو انہوں نے بہت سارے اسفار بھی کیے ہوئے تھے، سفر کیے ہوئے تھے، مختلف علاقوں کے سفر کیے ہوئے تھے، اور بطور سفیر، قریش کے سفیر کے طور پر بہت سارا ان کا تجربہ تھا۔ لہذا آپ کہہ لیجئے جیسے سفراء کا ٹیبل ٹاک کا تجربہ ہوتا ہے کہ آپ کسی کے سامنے گفتگو کرتے ہوئے اپنے مخالف کو قائل کر لیں، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے یہ صلاحیت اور فوقیت بھی دی۔ اب گویا علمی اعتبار سے، عقلی اعتبار سے، نفسیاتی اعتبار سے انتہائی مضبوط آدمی۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دعائیں فرمایا کرتے تھے تو بالآخر وہ دعائیں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کو لگ گئی۔ اللہ اکبر۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے کے دو واقعات احادیث میں آتے ہیں۔ ایک واقعہ تو وہ مشہور واقعہ ہے جو سب لوگوں کو معلوم ہے کہ آپ گھر سے نکلے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچانے، اور راستے میں ایک صحابی نعیم بن عبداللہ تھے غالباً،
ان کو دیکھا تو ان کو مرتد ہو جانے کا طعنہ دیا، اور انہوں نے کہا کہ پہلے جا کے اپنے گھر کی فکر کرو، گھر کی خبر لو، تمہاری بہن اور تمہارے بہنوئی بھی مسلمان ہو چکے ہیں۔ تو آپ کے بہنوئی تھے سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں ہی جنت کی بشارت دی تھی، وہ عشرہ مبشرہ میں سے، اور آپ کی بہن فاطمہ بنت خطاب، تو ان کا طعنہ دیا کہ وہ تو مسلمان ہو چکے ہیں، جا کے ان کی بات سنو۔ اللہ اکبر! تو وہاں سے ارادہ بدلا اور اپنے ان کے گھر کی طرف چلے گئے۔ بہرحال وہ بھی ایک کہانی ہے کہ وہاں جا کے گفتگو ہوئی تو پہلے تو بہن کو مارا، قوت، طاقت اور برتری کا جذبہ ہمیشہ موجود رہتا تھا، لیکن جب تھوڑے سے حالات بہتر ہوئے تو بہن سے پوچھا، اس نے کہا تو ہم تو اسلام قبول کر لیے۔ تو اس موقع پر پھر انہوں نے پوچھا کہ تم پڑھ کیا رہے تھے؟ تو انہوں نے کہا کہ جو بھی پڑھ رہے تھے تم سن نہیں سکتے، اگر تم نے پڑھنا ہے یا اگر تم نے اس کو سننا ہے تو پہلے غسل کر کے آؤ یا وضو کر کے آؤ۔ بہرحال غسل کروایا یا وضو کروایا اور اس کے بعد ان کو قرآن سنایا۔ بعض روایات میں ہے کہ سورہ طٰہٰ کی آیات جو ہیں وہ ان کو سنائی گئی، تو قرآن کا کوئی بھی حصہ تھا ان کو سنایا گیا، تو اچانک جو ہے دل میں ایمان کا شعلہ بھٹک اٹھا۔ اللہ اکبر! تو یہ واقعہ پھر اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف گئے، اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جا رہے تھے تو اب یہ تھے تو اس سے پہلے دشمن، لیکن اب جا رہے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مطیع اور فرمانبردار ہو، اور یہ نبوت کا وہی سال ہے، چھٹا سال، جس سال حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی انہوں نے بھی اسلام قبول کیا۔ تو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ موجود تھے۔ اب سب نے دیکھا، دار ارقم میں موجود تھے، انہوں نے دیکھا عمر آ رہے ہیں۔ اللہ! تو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یہ جس بھی ارادے سے آ رہا ہے آنے دو، یہ اپنے قدموں پہ واپس نہیں جا سکے۔ گویا انہوں نے اپنی طرف سے اپنی خدمات پیش کی کہ اگر عمر غلط ارادے سے آ رہا ہے تو میں اس کا مقابلہ کرنے کے لیے کافی ہوں۔ بہرحال عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پہ آئے، جلال نبوت کا سامنا ہوا۔ اللہ! اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، عمر تھے کہ اپنا آپ سب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں ڈھیر کر چکے تھے، لیکن زبان سے کچھ جاری نہیں ہو رہا تھا، جلال نبوت کے سامنے خاموش تھے۔ اللہ! نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دامن پکڑا عمر کا اور یوں زور سے کھینچا اور پوچھا کس لیے آئے ہو؟ تو عمر سے بات ہی نہیں نکلی۔ وہ جری عمر، وہ ٹیبل ٹاک کا ماہر عمر، جو ہر ایک کو پچھاڑ دیتا تھا، پہلوانی میں بھی پچھاڑ دیتا تھا، گفتگو میں اور بحث میں بھی پچھاڑ دیتا تھا، جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سامنا ہوا تو زبان سے بات نہیں نکلتی تھی۔ اللہ اکبر! اور بالآخر کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں تو کلمہ پڑھنے کے لیے آیا ہوں، میں تو آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے لیے آیا۔ سب نے نعرہ لگایا، سب خوش ہو گئے کہ عمر آ گئے۔ اللہ! حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ قول بخاری شریف کے اندر موجود ہے اور قیامت تک کے لیے سند ہے۔ وہ فرماتے ہیں ما زلنا اعزۃ منذ اسلم عمر، جس دن عمر نے اسلام قبول کیا ہم سارے عزت دار ہو گئے، ہمیں ایسے لگا ہماری عزت بڑھ گئی۔ یعنی پورے مکہ کے اندر ایک عمر کے اسلام لانے سے اتنا فرق پڑا، اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو فاروق کا لقب دیا تھا۔ یہ جو فاروق کا لقب ہے یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا تھا۔ اور ایک دوسرا واقعہ جو عام طور پہ
عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان لانے کی سلسلے میں بیان نہیں ہوتا، لیکن یہ مسند احمد کی روایت ہے اور صحیح روایت ہے، اور روایت کرنے والے بھی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ میں ایک دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچانے کی نیت سے گھر سے نکلا اور سوچا کہ میں جہاں کہیں بھی ملیں گے میں ان کو تکلیف پہنچاؤں گا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم عام طور پر اپنے گھر سے باہر جب کبھی ملتے تھے تو حرم میں ملتے تھے، تو میں حرم کی طرف گیا، دیکھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز ادا فرما رہے تھے، اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کعبے کے بالکل قریب تھے، نماز ادا کر رہے تھے کعبے کے پاس۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں کعبے کے پردے کے پیچھے چھپ گیا اور پردے کے اندر ہی چلتا چلتا بالکل قریب آ گیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ، اور پھر سننے لگا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں۔ اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سورۃ الحاقہ کی تلاوت فرما رہے تھے۔ اب ذرا اندازہ کیجئے کہ حرم، کعبہ کا سایہ، حرم کا وہ مطاف کا وہ جو ماحول ہے، جو گئے ہیں ان کو پتا ہے کہ وہاں کی روحانیت کا کیا عالم ہوتا ہے، اور اس وقت کیا عالم ہوگا۔ اب تو خیر سنگ مرمر سے اور مختلف قسم کے میٹیریل سے حرم کے سارا ارد گرد پکا کر دیا گیا، اور یوں ہو گیا ہے کہ جیسے وہ ماحول کوئی اور تھا اور یہ ماحول کوئی اور ہے۔ جیسے اقبال نے کہا تھا، اقبال نے جو جواب شکوہ لکھا ہے اللہ کی طرف سے، گویا اس نے گفتگو کی ہے مسلم کے شکوے کے بعد، تو اس نے کہا ہے کہ میں ناخوش و بیزار ہوں مرمر کی سلوں سے، میرے لیے مٹی کا حرم اور بنا دو۔ گویا جو روحانیت مٹی کے حرم میں تھی وہ آج کے حرم میں نہیں ہے، لیکن آج بھی جب کوئی شخص پہلی دفعہ وہاں جاتا ہے تو وہ اس قدر دم بخود رہ جاتا ہے، وہ اپنے ہوش حواس کھو بیٹھتا ہے، اس قدر اللہ نے وہاں روحانیت رکھی ہے۔ اللہ، تو اس وقت کیا ہوگا؟ اور پھر قرآن پڑھا جا رہا ہو، اور پڑھ بھی کون رہا ہو؟ صاحب قرآن، صاحب قرآن کی زبان، اور اللہ کا قرآن اور حرم کا سایہ، اور اس میں پڑھا جا رہا ہے، اور سننے والا بھی کون ہے؟ عمر۔ اللہ اکبر، کوئی ہمارے جیسا اجمی نہیں، عمر سن رہا ہے۔ اب کیا اثر ہوا ہوگا؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سورہ الحاقہ تلاوت فرمائے۔ کوئی اچھا قاری یہاں آج بھی گئے گزرے دور میں اچھا قاری کو قرآن پڑھ رہا ہو تو انسان مبہوت ہو جاتا، اور پھر پڑھنے والے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، جن سے بڑا قاری اس کائنات میں کوئی۔ اور جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت فرما رہے تھے، اللہ اکبر، تو کیا گزری ان کے دل پہ، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل پہ۔ اللہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے، خذوہ فغلوہ ثم الجحیم صلوہ ثم فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا فاسلکوہ انہ کان لا یؤمن باللہ العظیم ولا یحض علی طعام المسکین فلیس لہ اليوم ہاہنا حمیم۔ دیکھیں ایک ردم ہے نا، اور اس ردم کے ساتھ خود جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ رہے تھے، اور عام طور پہ جو قرآن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں تلاوت فرماتے تھے، تو صحابہ کرام کہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم عام طور پہ جو آیت کا آخری حصہ ہوتا تھا، آخری حرف، آخری کلمہ ہوتا تھا، اس کو تھوڑا لمبا کرتے تھے، جیسے کہا جائے فَلَيْسَ لَهُ الْيَوْمَ هَاهُنَا حَمِيمٌ وَلَا طَعَامٌ إِلَّا مِنْ غِسْلِينٍ لَا يَأْكُلُهُ إِلَّا الْخَاطِئُونَ فَلَا أُقْسِمُ بِمَا تُبْصِرُونَ وَمَا لَا تُبْصِرُونَ۔ اندازت
میرا نہ گلا، نہ میں قاری، نہ مجھے قاریوں جیسا پڑھنا آئے، میں نے چند آیات آپ کے سامنے پڑھی ہیں تو ایک ماحول بن گیا۔ تو کیا خیال ہے جو کائنات کا سب سے بڑا قاری نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھ رہے ہیں؟ تو صحیح بات یہ ہے کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دل اسی وقت دہل گیا تھا کہ یہ تو کوئی خاص چیز ہے، لیکن جو چیز دلوں پر اثر کرتی ہے، دل پر اثر ہوا تو ان کا خیال یہ تھا کہ دل پر جو چیز اثر کرتی ہے وہ شاعری ہوتی، شعر دل پر اثر کرتے ہیں، جو بیانیہ انداز میں نثر میں بات کہی جائے وہ اثر نہیں کرتی، شعر میں کہی جائے تو دل پر اثر کرتی۔ ان کو خیال ہوا یہ تو کوئی شاعر ہے، اس قدر ردم کے ساتھ اور اس قدر ایک توازن کے ساتھ جو آیات آ رہی ہیں، آیت پہ آیت آ رہی ہے، تو لگتا ہے کہ یہ تو کوئی شاعر ہے۔ اللہ اکبر۔ ابھی یہ سوچا تھا کہ اگلی آیت آ گئی، وما ہوا بقول شاعر قلیلا ما تؤمنون، یہ شاعر کا کلام نہیں ہے، قلیلا ما تؤمنون، تم میں سے بہت تھوڑے لوگ ہیں جو ایمان لاتے ہیں، یعنی تم ایمان لاؤ یا نہ لاؤ یہ کسی شاعر کا کلام نہیں ہے۔ اب صحیح معنوں میں دل دہلا، میں نے تو دل میں بات سوچی تھی، اس کو کیسے پتہ چلا؟ اب پاس کھڑے ہوئے کعبے کے پردے کے پیچھے چھپے ہوئے ہیں، پاس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ رہے ہیں، دل میں سوچا کہ یہ کوئی شاعر ہے، اگلی آیت آ گئی وما ہوا بقول شاعر، یہ کسی شاعر کا کلام نہیں ہے۔ اس پر جو ہے وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس وقت عمر بن خطاب ہی تھے، وہ کہتے ہیں میں تو دہل گیا، مجھے لگا کہ یہ تو کوئی کاہن ہے، اس لیے کہ یہ بدعقیدگی اس وقت پائی جاتی تھی کہ جو کاہن ہیں یہ دلوں کے حال جانتے ہیں، جیسے آج بھی بہت سارے لوگ اس بدعقیدگی کا شکار ہیں کہ جو حساب دان ہیں، حساب لگانے والے، یہ دلوں کی باتیں جان لیتے ہیں۔ یہ بدعقیدگی اس وقت بھی پائی جاتی تھی، اور صحیح بات یہ ہے کہ دلوں کے حال اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ تو وہ چونکہ بدعقیدگی پائی جاتی تھی کہ کاہن جانتے ہیں، ان کو عراف بھی کہا جاتا تھا۔ عراف اس لیے کہا جاتا تھا کہ وہ جانتے ہیں، یہ سمجھا جاتا تھا کہ جانتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کسی عراف کے پاس گیا، من اتا عرافن، کوئی کسی ایسے حساب لگانے والے کاہن یا عراف کے پاس گیا جس کے بارے میں عقیدہ یہ ہے کہ یہ جانتا ہے، گیا فسالہ، صرف پوچھا، فسالہ، اس کے پاس گیا، اس سے پوچھا اور کوئی بات نہیں کی، صرف پوچھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی 40 دن کی عبادت قبول نہیں ہوتی، صرف جا کے پوچھنے سے۔ اور اگر پوچھنے کے بعد اس کی تصدیق بھی کر دی، فسالہ وصدقہ، پوچھا اور پھر تصدیق کر دی کہ ہاں تو ٹھیک کہتا ہے، بس اتنا کہا، ہاں تو ٹھیک کہتا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فقد کفر بما انزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہونے والی شریعت کا کفر کر دی، جس نے تصدیق کر دی کہ تو ٹھیک کہتا۔ اس لیے منع فرمایا کیونکہ اس کے پیچھے عقیدہ موجود ہے، اور عقیدہ کیا موجود ہے کہ یہ عراف ساری باتیں جانتا ہے، اور یہ عقیدہ رکھ کے اس کے پاس جانا بھی حرام اور اس سے پوچھنا بھی حرام، اور یہ عقیدہ رکھ کے اس کی تصدیق کرنا یہ ایسے ہے جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کا کفر کر دیا۔ تو بہرحال عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس وقت عمر بن خطاب تھے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے سنا تو میں نے کہا یہ تو لگتا ہے کہ کوئی کاہن ہے،
اگلی آیت آ گئی ولا بقول کاہن قلیلا ما تذکرون، تم نصیحت پکڑو چاہے نہ پکڑو، یہ کسی کاہن کا کلام بھی نہیں ہے، تنزیل من رب العالمین، یہ جہانوں کے رب کی طرف سے نازل کیا گیا ہے۔ تم ایسے مختلف مخمصوں میں پڑے ہوئے ہو کہ یہ فلاں ہے یہ فلاں ہے، یہ رب کا نازل کردہ کلام ہے، بس اتنی سی بات ہے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ بات سنی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے تو ایسے تھا جیسے میرے ہاتھ پاؤں سے جان نکل گئی، اور میں چپ کر کے کھڑا رہا۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آئے کس لیے تھے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچانے کے لیے۔ وہ کہتے ہوئے چپ کر کھڑا رہا۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نماز مکمل کرنے کے بعد تشریف لے جانے لگے تو میں بھی پردے سے نکل آیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دیکھا تو آپ نے میرے سینے پر ہاتھ پھیرا اور مجھے دعا دی کہ اللہ تجھے اسلام کی دولت نصیب فرمائے۔ اصل میں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میرے دل میں اسلام اسی دن گھر کر گیا۔ لہذا جب ہم ان دونوں واقعات کو دیکھتے ہیں تو لگتا یوں ہے کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں اسلام گھر کر گیا تھا۔ یہ جو کعبۃ اللہ والا واقعہ ہے اسی میں، اور اس کے بعد وہ جو دوسرا واقعہ ہوا ہے، اس دوسرے واقعے نے حتمی طور پر ان کو اس بات پر قائل کر لیا کہ وہ مسلمان ہو۔ اس لیے کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا شخص، وہ جتنے وہ جری تھے، جتنے وہ سخت دل تھے، اور جتنے وہ سخت جان تھے، ان سے یہ توقع نہیں کی جا سکتی کہ وہ اچانک مسلمان ہو جائیں۔ انہوں نے یہ گویا یہ جو واقعہ وہ خود بیان کرتے ہیں، اس واقعے کے بعد ان کے دل میں اسلام جاگزیں ہو چکا تھا، اسلام کی حقانیت جاگزیں ہو چکی تھی۔ اس کے بعد وہ اس بارے میں سوچا کرتے تھے، اور پھر وہ دوسرا واقعہ ہوا تو اللہ تعالیٰ نے ایمان عطا فرما دیا، ایمان کا شعلہ بھڑک اٹھا اور جا کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ اسلام قبول کر لیا۔ سبحان اللہ۔ اس کے بعد عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ہم نے نمازیں جو ہیں وہ دار ارقم میں نہیں پڑھنی، وہ جو اجتماعی نماز تھی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تک جتنے بھی لوگ مسلمان ہوئے تھے، اس وقت تک کہتے ہیں 11 لوگ ابھی تک مسلمان ہوئے تھے۔ بعض نے لکھا ہے کہ 11 نہیں تھے، 42 مرد جو ہے مسلمان ہو گئے تھے۔ بہرحال جتنے بھی لوگ تھے وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اب نماز ہم دار ارقم میں نہیں پڑھیں گے، جا کے ہم کعبۃ اللہ میں پڑھیں گے، مسجد حرام میں نماز۔ جب عمر اسلام قبول کر لیا تو اس سے پہلے ڈر ہوتا تھا کہیں کفار کوئی حملہ نہ کر دے اور کوئی شرارت نہ کرے۔ جب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کر لیا تو کوئی بھی شرارت ہونا بند ہو گئی۔ اس لیے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب سے عمر نے اسلام قبول کیا ہم عزت دار ہو گئے۔ اب یہ عمر کیا ہیں؟ ان کو اللہ نے کیسی رائے دی ہے، کیسے صاحب الرائے؟ امام بخاری علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ 3 مقامات ایسے ہیں قرآن کے، 3 مقامات کہ عمر کی رائے پہلے آئی، عمر نے رائے دی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح ہونا چاہیے، عمر نے رائے دی، اللہ نے قرآن بنا کے نازل کر۔ عمر کی رائے پہلے آئی، قرآن بعد میں نازل ہوا۔ آپ اندازہ کیجئے ان کی رائے کی کیا حیثیت ہے، کیا فوقیت، کیا فضیلت، کہ عمر کی رائے کے ساتھ قرآن نے موافقت کی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو موافقت کی ہی کی۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ 15 مقامات ایسے ہیں جس میں عمر کی رائے پہلے آئی اور قرآن بعد میں نازل ہوا۔ اور جلال الدین سیوطی نے تاریخ الخلفاء کے اندر تو یہاں تک لکھا ہے کہ 21 مقامات ایسے ہیں کہ عمر کی رائے پہلے آئی، قرآن بعد میں نازل ہوا۔ اللہ، قرآن نے موافقت کی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عمر کی رائے سے موافقت کی۔ اس کی تو بہت ساری مثالیں موجود۔ مثال کے طور پر
وہ واقعہ آپ نے سنا ہوا ہے کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیگر صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ اس کے راوی ہیں. وہ کہتے ہیں اچانک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کے چلے گئے. ہم سب بیٹھے تھے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کے چلے گئے. ہم نے انتظار کیا, تھوڑی دیر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم واپس ہی نہیں آئے. ہمیں پریشانی ہو گئی کہ کہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی دشمن نے نقصان نہ پہنچا لیا ہو یا کوئی ایسا مسئلہ نہ ہو گیا ہو. تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں پریشانی سب کو ہی, لیکن وہاں سے جو سب سے پہلا آدمی اٹھا وہ میں تھا. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں تھا, میں اٹھا جا کے ڈھونڈوں تلاش کروں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کدھر. تو کہتے ہیں جدھر کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گئے تھے اس طرف ایک باغ تھا اور اس باغ کے ارد گرد دیوار تھی, اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں ڈھونڈتا رہا, مجھے اس کا دروازہ نہیں ملا. یا تو دروازہ تھا ہی نہیں, یا زیادہ درست بات یہ لگتی ہے کہ ابو ہریرہ چونکہ گھبراہٹ میں تھے ان کو دروازہ ملا نہیں, دروازہ کسی اور طرف ہوگا. لیکن وہ کہتے ہیں ایک دیوار کے نیچے سے ایک کھال کا جو سوراخ ہوتا ہے, پانی لگانے والی کھال, تو وہ کہتے ہیں کہ میں اس کھالے کی اور اس نالے کی جو سوراخ کی تھے لومڑی کی طرح اپنے آپ کو لپیٹ کے میں اس کے اندر داخل ہوں. اندر گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے. انہوں نے پوچھا ابو ہریرہ تم کیسے آئے؟ تو میں نے ساری بات بتا دی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بڑے پریشان تھے اور ہم اس لیے آئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ میرے جوتے پکڑو, بطور نشانی لے جاؤ اور جا کے ہر اس شخص کو جنت کی بشارت دے دو جو لا الہ الا اللہ کی گواہی دیتا ہے مستیقنا بقلبہ, جو اپنے دل کے تیقن کے ساتھ لا الہ الا اللہ کی گواہی دیتا ہے, اس کو یہ خبر سنا دو کہ تجھے اللہ تعالیٰ جنت عطا فرما دے. ہر وہ شخص جنتی ہے جو اپنے دل کے ایقان کے ساتھ مستیقنا بقلبہ لا الہ الا اللہ کی گواہی دیتا ہے, اس کو جا کے یہ خبر سنا. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں مزے سے دوڑتا ہوا اسی سوراخ سے نکلا اور پھر دوڑتا ہوا گیا. اب لوگوں کو بتاؤں آگے سے پہلے بندے سے جس سے ملاقات ہوئی وہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے بات سنی کہ کہاں جا رہے ہو؟ میں یہ بتانے کے لیے جا رہا ہوں. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے 2 ہتھڑ مارا سینے کے اوپر اتنی شدید کہ سرین کے بل نیچے گر گئے. فرماتے میں اٹھا بھاگ کے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا, پیچھے عمر پہنچ گئے. کہتے ہیں قریب تھا کہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کے رونا شروع کر دوں. میں نے پروگرام بنایا تھا کہ جا کے روؤں گا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم. اب میں نے رونے کا ماحول ہی بنایا تھا, پیچھے سے عمر پہنچ گئے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا یہ ہوا ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اگر یہ خبر لوگوں کو بتائی جائے گی تو لوگ اس پر توکل کر کے بیٹھ جائیں گے اور عمل نہیں کریں گے. عمل سے لوگ پہلے ہی سستی کر جاتے ہیں, اب اور لوگ سستی کریں گے. یہ خبر پہنچ گئی تو لوگ اور سستی کریں گے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر کی بات سنی. آپ نے فرمایا فخلہم, ٹھیک ہے لوگوں کو یہ بات نہ بتاؤ, ان کو عمل کرنے دو. جو بات عمر نے کہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی موافقت کی. اللہ ان مقامات کو جن مقامات پہ عمر کی رائے کے ساتھ قرآن نے اتفاق کیا یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اتفاق کیا ان کو موافقات عمر کہتے ہیں کہ عمر کے ساتھ جو ہے موافقات کیا. یہ اسلام چاہے 600 سن نبوی میں لائے لیکن اللہ نے ان کو عظمت اور فوقیت ایسی عطا فرمائی کہ عمر کی رائے پہلے آتی تھی اور اس کے ساتھ قرآن بھی موافقت کرتا تھا, اس کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی موافقت کرتے تھے. وقت ہو گیا. وآخر دعوانا الحمدللہ.